بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزیدیت سے شرمائے ابلیسیت۔ تعارف بنو امیہ۔ عبد مناف بن کسی کے ہاں دو جڑواں بیٹوں ہاشم اور عبد شمس کی پیدائش ہوئی۔ اس طرح کہ ایک کا پنجہ دوسرے کی پیشانی سے پیوست تھا۔ دونوں کو تلوار کے ذریعے کاٹ کر الگ کیا گیا۔ اس موقع پر پیشگوئی کی گئی کہ دونوں میں تلوار چلے گی اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہیں گے۔ یہ پیشگوئی حرف بحرف پوری ہوئی اور یہ دونوں خاندان آگے چل کر بنو ہاشم اور بنو امیہ کے نام سے وجود میں آئے۔ دونوں ایک دوسرے سے باہم برسر پیکار رہے۔ اس دشمنی و عداوت کا ایک مظاہرہ 61 ہجری میں کربلا میں دیکھنے میں آیا، جب بنو امیہ کے حکمران یزید نے حضرت امام حسین، ان کے اصحاب اور 18 بنو ہاشم کو کربلا میں شہید کر دیا اور ظلم و جور میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، اور آئندہ بھی بنو امیہ بنو ہاشم کی بے-کنی میں لگے رہے۔ اسلام کے عروج پا جانے کے بعد دور خلافت میں ابو سفیان بن حرب نے شام کے زرخیز اور شاداب صوبہ کی گورنری کا پروانہ دربار خلافت سے اپنے بیٹے یزید بن ابو سفیان کے نام پر حاصل کر لیا، اور بنو امیہ جو اس وقت تنگ دستی اور زبوں حالی کا شکار تھے، شام کی حکومت حاصل کرنے کے بعد ان کی سب تکالیف دور ہو گئیں اور وہ طاقت پکڑنے لگے۔ یزید جلد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس کے بعد یزید کے چھوٹے بھائی امیر معاویہ شام کے حاکم بن گئے، اور ایک وقت وہ آیا کہ اپنی چالاکیوں اور سازشوں سے پوری سلطنت اسلامیہ کے بادشاہ بن گئے اور مختار کل ہو گئے، اور حکومت عوام کے ہاتھوں سے نکل بادشاہ کے ہاتھ میں چلی گئی۔ پیدائش یزید بن معاویہ۔ یزید 25 یا 26 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پیدا ہوا۔ یزید کا دادا ابو سفیان، والد امیر معاویہ اور والدہ کا نام میسونہ یا میسون تھا۔ یزید کے مزاج میں ضد زیادہ تھی، اپنی کسی بات پر اڑ جاتا تو پھر کسی کی نہ سنتا اور وہی کرتا جو ایک دفعہ اس کے منہ سے نکل جاتا۔ باپ کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ امیر معاویہ اس کو بہت چاہتے تھے اور اس کی پسند و ناپسند کا خیال رکھتے تھے۔ وہ اکثر سیر و شکار میں مصروف رہتا۔ عبید اللہ بن ابن زیاد بھی ایام شباب میں یزید کا مصاحب خاص رہ چکا تھا۔ عمیر بن عامر ہمدانی عبداللہ بن عمر کا خط لے کر دمشق گئے تھے، جس میں مختار ثقفی، جو عبداللہ بن عمر کی زوجہ محترمہ کا بھائی تھا، کی رہائی کی درخواست کی گئی تھی۔ وہ یزید سے ملاقات کے بعد لکھتے ہیں: میں نے دیکھا یزید دیباج کا لباس پہنے ہوئے ہے، اس کے سر پر ایک چادر ہے جو سونے سے مزین ہے، اس کے پاؤں میں سونے کا جوتا ہے جس کا تسمہ مروارید اور چاندی کا بنا ہوا ہے، اور اس کی بغل میں ریشم کا بند ہے۔ وہ ہاتھ میں ایک عصا لیے ہوئے ہے جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یزید امیر المومنین لکھا ہوا ہے۔ خداوند عالم نے دنیا میں ہی اس کا منہ سیاہ کیا ہوا ہے، اس کی ناک پر کسی چوٹ کا نشان نمایاں ہے۔ عمیر بن عامر ہمدانی کا بیان ہے کہ جب میں نے اس کی یہ شان و شوکت دیکھی تو آنکھوں میں کربلا کا نقشہ پھر گیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جاحظ کا بیان ہے کہ یزید کے بدترین جرائم قتل حسین، اسیری بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توہین سر امام، غارت گری مدینہ، حتی کہ حرمت کعبہ، وہ اعمال ہیں جو قساوت قلبی، دشمنی آل رسول، بغض و عداوت و کینہ پروری اور نفاق و بے امانی کی علامت ہیں، اور فاسق ملعون ہوتا ہے، جو ملعون پر لعنت کرنے سے منع کرے وہ خود بھی ملعون ہے۔ ذہبی لکھتے ہیں: یزید بن معاویہ ناسبی، بدسرشت، بد کردار، شرابی اور بدکار تھا۔ اس نے اپنی حکومت کا آغاز قتل حسین سے
اور خاتمہ واقعہ ہرہ پر کیا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری اپنی کتاب فلسفہ شہادت امام حسین میں یوں رقم تراز ہیں: امام عالی مقام حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزید بدبخت میں فرعونیت اور قارونیت نے مزید رنگ پکڑا، اس کی شیطانیت اور بدکاری میں اور اضافہ ہو گیا، اور وہ نشہ اقتدار میں مزید دھت ہو گیا۔ شرابی تو وہ پہلے ہی تھا، اب شراب نوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ بدکار تو وہ پہلے ہی تھا، لیکن اب سوتیلی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بھی بدکاری پر اتر آیا۔ الغرض وہ عیوب و نقائص کا مجموعہ بن گیا اور اس کا ظلم و ستم انتہا کو پہنچ گیا۔ 40 ہجری سے 60 ہجری تک امیر معاویہ بن ابو سفیان نے شان اسلام کو زندہ رکھنے کی بجائے کیسر و کسریٰ کے نقش قدم پر ایک وسیع سلطنت قائم کر لی تھی، اور فلسفہ اسلام لوگوں کے قلوب سے نسیاً منسیہ ہو گیا تھا۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ امیر معاویہ 60 ہجری میں فوت ہو گئے، اور ان کی بجائے ان کے اکلوتے صاحبزادے ابو خالد یزید برصغیر آرائے سلطنت ہوئے۔ یہ شخص بادی نظر میں خلیفۃ الاسلام اور فلسفہ اسلام کا محافظ تھا، مگر اسلام کی تاریخ اس کو پرلے درجے کا ظالم، فاسق و فاجر، مے خوار اور بدکار بتا رہی ہے۔ معاویہ کا یہ قرۃ العین ایک گدھے پر ایک بندر کو عالم دین کا لباس پہنا کر سوار کرتا اور اپنے شاہی جلوس کے ہمراہ لیے پھرتا تھا۔ شاعر اسلام کا اس برے طریقے سے تمسخر اڑانا اس کی عادت تھی۔ اس پر طرفہ تماشا یہ کہ بڑے بڑے علماء دین اس بندر کے جلوس میں پیدل چلنے اور تعظیم بجا لانے میں مجبور و مامور تھے۔